ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا اور ان کی سانس جو ہے وہ کسی مشین کے ذریعے چل رہی تھی۔ ایسے اس ہسپتال میں شاید 150 لوگ ہوں گے اور شہر میں ہزاروں ہوں گے اور ملک میں لاکھوں ہوں گے، اور ہر بچہ ہر بچی ہاتھ پکڑ کے یہی دعا مانگ رہا ہوگا کہ یا اللہ بس ایک دن اگر مل جائے۔ تو عجیب سی بات ہے کہ وہ دن تو آج بھی مجھے 2008-9 کی بات ہے، تو آج 2026 یعنی پتہ نہیں کب کی بات ہے۔ تو وہ دن تو مجھے آج بھی ایسے یاد ہے کہ میں اگر ابھی اپنی پلک جھپکوں تو مجھے وہ پورا نقشہ میرے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس نقشے کو میں کنیکٹ نہیں کر پایا آج تک اس بات سے کہ وہ روز جو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں بزرگ جو مر رہے ہیں، روز اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، ان کی زندگی کے 5-5 6-6 سال ایئر کوالٹی کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ 5-6 سال کہاں رونا دھونا ایک دن کے لیے، اور کہاں اللہ نے اتنی طاقت دی یہ تمام لوگ جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے 4-4 6-6 سال لوگوں کی زندگیاں بچانے کے، مجھ سمیت سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ، لیکن اس طاقت کا کوئی استعمال نہیں، اس طاقت کا کہیں کچھ استعمال نہیں۔ پالیسی بنی ہے، لکھی پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، کچھ کام بھی ہوا ہے، کچھ کام بھی ہوا ہے، اور اس کمرے میں بہت سے درد مند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کوئی درد مند ایسا نہیں ہے جس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہوں جب وہ رپورٹ پڑھے کہ 4 سال یا 5 سال اس کے ماں باپ جس طرح آخری دن وہ 5-6 سال ہر ماں باپ کی زندگی میں سے گھٹ رہے ہیں ایئر کوالٹی کی وجہ سے۔ بس یہ ایک کنیکشن ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ انسان کو کچھ پرزے اس طرح جوڑے گئے ہیں، ہمیں شاید بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ یہ کنیکشن ہم سے بن نہیں پاتا۔ ہم وہاں سے نکل کے دفتر میں آتے ہیں تو ایئر کوالٹی فائل بن جاتی ہے، 1.5 مہینہ گزرتا ہے تو وہ ایک پالیسی کا کاغذ بن جاتا ہے، اور جب کوئی کانفرنس آتی ہے تو جھوٹ کا پلندہ بن جاتا ہے۔ بس، اور کوئی بڑا آدمی آ جائے تو تعریفوں کا پلندہ بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اگر یہی ایک بات، مجھے اگر ایک ہی بات صرف کہنی ہو تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وہ جو کاغذ آپ نے لکھا ہے، وہ کاغذ آپ نے اپنے ماں باپ کی ایپیٹاف لکھی ہے، یعنی وہ خطبہ جو قبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ آخری تحریر، یہ وہ آخری تحریر ہے جو آپ نے لکھی ہے اپنے آباء و اجداد کے خطبے پہ، 5 سے 6 سال جو ایئر کوالٹی کے اوپر، ایئر کوالٹی میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے، میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کام ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم نے سب سے بڑا پولوٹنٹ جو ہے، آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا پولوٹنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن میں سب سے بڑا پولوٹنٹ جو ہے وہ تیل کی کوالٹی ہے، پٹرول کی، ڈیزل کی کوالٹی ہے۔ تو پہلے ہم نے، جب میں پیٹرولیم میں تھا تو ہم نے ایک پالیسی لے کر آئے تھے، مگر ہماری جو ریفائنریز تھیں انہوں نے وہ پالیسی کے اوپر نئی انویسٹمنٹس کی، تو بھی ایک اور اس سے زیادہ ایگریسو پالیسی جو ہے پچھلے یہ 1-1.5 ہفتے پہلے اپروو ہوئی، جس میں بڑا تھوڑا ٹائم فریم دیا گیا اور کمٹمنٹس لی گئی ہیں کہ اپ گریڈ کی جائیں گی ریفائنری، جس کے نتیجے میں یورو 5 سٹینڈرڈ کے پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان کی ہر ریفائنری بنانا شروع کرے گی۔ اللہ کرے کہ اس مرتبہ وہ تمام انسینٹیوز کے بعد اپنے وعدے پہ قائم رہیں اور یورو 5 کے سٹینڈرڈ کے پیٹرولیم پروڈکٹس بننا شروع ہو جائیں، اور جب بننا شروع ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ جو پولوٹنٹس آپ کو نظر آتے ہیں یہ پولوٹنٹس کم ہو جائیں گے، ایئر کوالٹی بہتر ہو جائے گی، جیسا آپ نے کووڈ میں دیکھا
यानी कोविड से जो हमें नुकसानात हुए उनके ऊपर तो क्या बात करेंगे, दिल दुखेगा सबका। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की जानिब से तकरीब से खिताब किया जा रहा है।